بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فعل کی اقسام میں افعال صحیح میں ثلاثی مزید فیہ کا ایک اور باب پڑھیں گے۔ تو اس باب میں 2 ایکسٹرا حروف ہیں فعلا کے علاوہ، تو یہ بن جائے گا تفاعلا یا تفاعلو، اور اس کا مصدر ہوگا تفاعلن، تفاعلن، تفاعلن۔ ماضی معروف کی گردان بالکل ثلاثی مجرد کے ہی سٹائل پہ بنے گی۔ تفاعلا، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، تفاعلنا۔ یہ تفاعلا تھا، اس کو جزم دیا، تفاعل ہو گیا، اور یہاں پہ تفاعل اور نا، تفاعلنا۔ اس کے بعد سے باقی یہ گردان تفاعل کے، تفاعلتا، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو، تفاعلنا۔ مضارع معروف کی گردان دیکھیں، یتفاعلو، یتفاعلانی، یتفاعلون، اور یہ ساری گردان اسی طرح ہے جیسے کہ ہم نے ثلاثی مجرد کی مضارع معروف بناتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ تا آتا ہے، تتفاعلو، تتفاعلانی، یتفاعلنا، تتفاعلو، تتفاعلانی۔ ادھر آپ دیکھیں یہ بھی ساری ایسی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مضارع کی تا جو ہے، جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، ایک تا کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں پڑھنے کی آسانی کے لیے۔ تو جہاں پہ 2 دفعہ تا آئی ہے وہاں ہم 1 دفعہ کر لیتے ہیں، تفاعلو اور تفاعلینا۔ اور یہاں پر بھی 2 دفعہ آئی ہے، ان کو ڈراپ کر کے 1 دفعہ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی اور یہاں بھی۔ اب ذرا اس کو آپ پلیز مضارع معروف کی گردان کو آپ پچھلے باب مفاعلہ کی گردان سے کمپیئر کریں مضارع کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ پچھلی والی گردان کو تو بنانے میں کوئی پرابلم نہیں آ رہا تھا، یہاں پر جب ہم نے ایک تا کو ڈراپ کیا تو پھر پچھلی مفاعلہ باب سے ملتی جلتی گردان بن جائے گی۔ لیکن یہ تھوڑا فرق ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، وہاں پر سب سے پہلے حرف پر دمہ ہوگا، جبکہ اب اس والے باب میں فتحہ لگے گا۔ تو یہ آپ ڈفرینس ذرا نوٹ کر لیں ان کے۔ ماضی مجہول کا وزن اسی طرح دمہ ٹرک میں آپ دیکھیں، او ای آ، جو حرکت والے ہیں تو فو ایلا، اور باقی گردان ویسے ہی ہے۔ مضارع مجہول کا وزن کس پہ بناتے ہیں؟ بائکنگ بورڈ تھی، او آ او، اور اسی وزن پر یہ ساری گردان ہے۔ فعل مضارع کی گردان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم فعل امر بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نے اس کی پوری گردان کو مجزوم کر لیا، مضارع مجزوم، اور فعل امر اس کے حاضر کے صیغوں سے بنے گا۔ فعل امر یہاں پہ دیکھیں، ان 6 صیغوں سے فعل امر بنے گا، حاضر کے صیغوں سے علامت مضارع ہٹا دیں۔ امر، ان میں لام امر غیر معروف، غائب اور متکلم کا ہو جائے گا، اور لائے نہیں، مضارع مجزوم سے پہلے لا لگا دیں گے تو لائے نہیں ہو جائے گا۔ اپنی پریکٹس کے لیے یہ ایکسرسائز کر لیں۔ اگلی شیٹ پر جا کر اپنے آنسرز کو ٹیلی کر لیں۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسم الفاعل بنانے کے لیے ہم فعل مضارع کا پہلا صیغہ لیتے ہیں اور وہاں سے علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں۔ یتفاعلو،
یہاں سے علامت مضارع کو ہٹا دیں اور منہ لگا دیں، اور لام کلمہ کے اوپر ہم تنوین لگا دیں گے۔ اسم مفعول بنانے کے لیے ہم اسم فاعل کی کسرہ ختم کر کے فتحہ لگا دیں گے، اور باقی گردان آپ کو پتہ ہے۔ چلیں اس باب کی کچھ خصوصیات پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی مشارکہ پایا جاتا ہے، تخیل، عظمت، مبالغہ بھی ہوتا ہے، اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے، اور یہ فعل لازم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ریفلیکسیو آف باب مفاعلہ ہے، یعنی اس میں فعل متعدی ہوتا ہے جبکہ اس میں فعل لازم بنتا ہے۔ ریفلیکسیو ہوتا ہے ڈوئنگ سم تھنگ فار ون سیلف۔ باب مفاعلہ کی طرح اس میں بھی مشارکہ پایا جاتا ہے، میوچل ایکشن ہے۔ ایک ہنٹ میں آپ کو دیتی ہوں، جن میں مشارکہ پایا جائے ان میں ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں الف آتا ہے۔ باب مفاعلہ میں بھی الف تھا اور اس والے باب میں بھی الف ہے، تو جہاں بھی الف ہوگا کسی فعل میں تو یہ اس کی خاص علامت ہے، اس کا مطلب ہے ان میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ پچھلے باب کی طرح اس میں بھی اشتراک کا مفہوم ہوگا، کسی کام کے ہونے میں دو افراد یا دو چیزوں کا شریک ہونا، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں فاعل ہوں۔ پچھلے باب میں تھا کہ ایک فاعل ہوگا اور دوسرا مفعول، اس باب میں یہ ہے کہ دونوں فاعل ہوں، یعنی لفظاً تو دونوں فاعل ہیں جبکہ دونوں بیسیکلی دونوں کا تعلق جو ہے کسی تیسری چیز سے ہوگا۔ یہاں سے جیسے دیکھیں اس مادہ نون صاد راگ میں اس مادہ سے جب ہم اس باب میں آئیں گے تو باب بنے گا تناصرن، یعنی مصدر یا باب، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اس مادہ سے تخافتن، ایک دوسرے سے چپکے چپکے بات کرنا، تنازعن، باہم جھگڑنا، تعاقبن، یکے بعد دیگری آنا، تفاخرن، باہم فخر کرنا، تقاصرن، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تخیل پایا جاتا ہے، یعنی ٹو پریٹینڈ، خود میں کوئی ایسی صفت ظاہر کرنا جو در حقیقت اس میں موجود نہیں تھی، یعنی تخیل میں کسی کو دھوکہ دینے یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی صفت اختیار کی جاتی ہے، جیسے مرضن، مریض۔ ثلاثی مجرد میں اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا ہے مرادہ، اس باب میں آیا تو ہو گیا تمارادہ، اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا، یعنی اس نے بیمار بننے کی کوشش کی۔ باؤتون سے اسی طرح سے دیکھیں تماوتا، اس نے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کیا۔ غفلت سے دیکھیں اس نے غفلت ظاہر کی۔ اس کی ایک اور خصوصیت دیکھیں، اعلیٰ، وہ بلند ہوا، اس باب میں آئے گا تعالی، وہ بہت بلند ہوا۔ تعالی اللہ، اللہ بہت ہی بلند و برتر ہے۔ بارکہ، اس نے برکت دی، اس میں آئے گا تو تبارکہ، وہ بہت بابرکت ہے۔ تبارک اللہ، اللہ بذات خود یا وہ فی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔ کبھی یہ فعل لازم کا معنی دیتا ہے، جیسے پچھلے باب میں تھا باعدہ، اس نے دور کیا، جب وہ اس باب میں آئے گا تباعدہ، وہ دور ہوا۔ چلیں یہ ایک ٹپ نوٹ کر لیں کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ باب تفاعلہ اور مفاعلہ، ان میں چونکہ اشتراک پایا جاتا ہے تو اس اشتراک کی علامت کیا ہے کہ ایسے الفاظ جن کی خاص علامت الف ہے۔ اسی طرح سے جس باب میں بھی تا آتی ہے اس میں اکثر اپنی ذات شامل ہوتی ہے، جیسے یہ باب ہے تفاعلن، اس میں تا آئی ہے، اس میں بھی اپنی ذات شامل ہے، یعنی ون سیلف۔ اسی طرح سے آگے آنے والے ابواب میں بھی تا جہاں بھی ہوگی وہاں پر اپنی ذات شامل ہوتی ہے زیادہ تر۔ یہ پوائنٹ آپ اپنے لیے نوٹ کر لیں۔ لیکن اس میں ثلاثی مجرد میں 2 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا ماضی ہے تفاعلہ اور اس کا مجہول ہوگا تفوعلہ،
اس کا مضارع معروف ہے یتفاعلو، اور اس کا مضارع مجہول ہے یتفاعلو، اور اس کا مصدر ہے یعنی باب کا نام ہے تفاعلن یا تفاعلن. اس کا امر ہے تفاعل، یہ اس کا اسم الفاعل ہے متفاعلن، اور یہ اسم المفعول ہے متفاعلن. دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا، ہم نے پچھلا باب پڑھا تھا مفاعلتن، تو یہ جو باب ہے کیونکہ اس میں تا بھی آ رہی ہے نا، تو ہم نے کہا تھا کہ جو بھی جس باب میں تا آ رہی ہے وہ تقریباً اپنے اوپر کام ہوتا ہے. تو یہ ریفلیکسو ہے پچھلے باب کا مفاعلتن کا، یعنی آپ کہہ لیں کہ جب فاعل اور مفعول ایک ہی ہوتے ہیں، فعل کا اطلاق فاعل پر ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے اردو میں ریفلیکسو کو اضطراری کہتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے ریفلیکسو اضطراری لفظ زیادہ مشکل تھا آپ کے لیے اور یہ آسان لفظ ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایسے پروناؤنز ہوں، جیسے فرض کریں میں نے لکھا ہے، جیسے انگلش میں ہم پروناؤنس لکھتے ہیں آئی مائی سیلف، یو یور سیلف، ہی ہم سیلف، شی ہر سیلف، دے دیم سیلفس. تو یعنی اردو میں جب کبھی یہ لفظ ہو مفہوم آ رہا ہو، میں خود، تم خود، وہ خود، وغیرہ وغیرہ، آپ آسانی کے لیے ریفلیکسو کو اس طرح سے ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ اب کل ہم اس باب کو قرآنی مثالوں پر اپلائی کر کے دیکھیں گے. اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.